حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دن میں 1000 نیکیاں کرے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو خدائے ذوالجلال اسے 1000 نیکیاں بھی دیتا ہے اور اس کے 1000 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص دن میں یہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 1000 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسلسل روزانہ دن میں 1000 نیکی تو انسان کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں جو اپنی ہر سانس سے نیکی کرتے ہیں، ہر سانس پر وہ نیکی کرتے ہیں، اور یہ عام انسان ایسے ہر سانس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو دیکھا جائے اور اس حدیث مبارکہ میں جو حضور نے اپنی رحمت شفقت کو بیان فرمایا اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں اس کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس کے لیے بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ کام اس کا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کے لیے چاہے 10 سے بڑھا کر 100 کر دے، 1000 نیکیاں کر دے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، اجر و ثواب دینا اس خدائے ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ کون سا کلام افضل ہے، کون سا کلام افضل ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب سے افضل ترین کلام ہے، سب سے افضل ترین کلام۔ یہ تو ہم اپنے پیروں کے علماء کے بتائے ہوئے ورد وظیفوں کو بھی سارا دن کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑے پیر کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ دن میں اتنی مرتبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہیں نیکیاں بھی دے گا اس کے بدلے میں۔